یا پھر وہ بدچلن عورت ان آدمی کے پاس گیا، ان عبادت خانے میں مصروف عابد کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگی، اے عابد، اے عبادت کرنے والے، تم میرے ساتھ زنا کرو، تم میرے ساتھ زنا کرو، میں آزاد ہوں، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم میرے ساتھ زنا کرو۔ اس نے کہا چل ہٹ، اس نے اس کو ہٹا دیا، دور کر دیا، انہوں نے زنا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ لیکن اس عورت نے کیا کیا، اس چرواہے کے پاس گئی اور چرواہے سے زنا کر لیا، اور زنا کر لیا تو ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس زانیہ عورت نے، اس فاحشہ عورت نے اعلان کر دیا، جیسے ہمارے انڈیا میں قانون بن رہا ہے، پاس نہیں ہوا ہے، الٹے پلٹے شادی۔ کسی نے جوکس لکھا ہے لطیفہ کہ ایک مرتبہ مچھر کی شادی مکھی سے ہو گئی، اب جب رات ہوئی مچھر باہر گھوم رہا ہے، اس کے ایک دوست نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، رات ہو گئی تم باہر ہی گھوم رہے ہو، بھابھی تمہارے انتظار میں ہوں گے، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم باہر گھوم رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کم بخت کمینی، میرے جانے سے پہلے مچھردانی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر مچھر کی شادی مکھی سے ہو جائے تو پھر ایسی ہی حالت ہوں گے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ خاندان دیکھ کر شادی نہ کرو، مالداری دیکھ کر شادی کرو، میرے پیارے ساتھیوں کر سکتے ہیں خاندان دیکھ کر بھی، لیکن ترجیح دینداری کو دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ چوہا نے بڑا سا خواب دیکھا، سوچ رہا ہے چوہا، جیسے کٹھل باڑی والا اگر سوچے کہ کب تک کٹھل باڑی ہی میں اپنی بیٹے کا شادی دلاتے رہیں، چلو یار کہیں کشن گنج چلتے ہیں، مارکیٹ چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، دولت امیر لوگ ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو چوہا نے بڑا سا سپنا دیکھا کہ کب تک زمین میں نکاح کرائیں، چلو آسمان کی دنیا کا سیر کرتے ہیں۔ یہ چوہا چل دیا آسمان پہ گیا تو آبر کو دیکھا، بادل کو دیکھا، بادل کو مضبوط نظر آیا، بادل سے جا کر کہنے لگا چوہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دو۔ بادل ہنسنے لگا، تم زمین میں رہ رہو، ہم آسمان میں، ہماری حیثیت یہ، تمہاری حیثیت یہ، ہمارے پاس اٹھ کے آ گئے۔ من ہی من میں مزہ لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا، دیکھو چوہا، ایک کام کرو، مجھ سے بھی بڑا خاندان کو یہ، تم وہاں چلے جاؤ، مزہ لے رہا اور کہہ رہا وہاں چلے جاؤ، کہ مجھ سے بھی بڑا خاندان ہوا ہے، ہوا جب ہوا چلتی ہے تو پورب سے پشچم کی طرف بادلوں کو کر دیتی ہے، جب پشچم سے ہوا چلتی ہے تو بادل کو پورب سے پشچم کر دیتے ہیں، اس لیے ہوا کے پاس چلے جاؤ، ہوا مجھ سے بھی بڑا خاندان ہے۔ چوہا کہہ رہا ہے اتنی محنت کر کے تمہارے پاس آیا اور تم ٹھکرا دیے، مجھے بھگا دیے۔ جب ہوا کے پاس گئے نفاع الرحمان اپنے حلویال کی طرف سے 3000 روپیہ اور اپنے ماں باپ کے نام سے 1000 روپیہ دان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دان کو قبول عطا فرمائے۔ اور جو بھی بھائی یہاں آئے ہیں، اگر آپ کو دینی جذبہ ہے اور حقیقت میں شوق ہے مقرروں کی تقریریں سننا، مسجد مدرسے پہ آپ محنت و لگن سے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مسجد شاندار سے بنے، 10 20 100 50 گفت طریقے سے آپ یہاں دان دے کر جائیں۔ میں آپ کو عثمان کا ایک واقعہ بتاؤں گا۔ تو چوہا چل دیے پھر کس کے پاس؟ ہواؤں کے پاس۔ ہواؤں سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک خاندان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، بڑا سا خاندان تھا، بادل، میں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ حالانکہ بادل نہیں، اس کو گھما دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹا نہیں بننا چاہتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں نہیں اس کو دھتکار دیا، وہ مجھے نہیں بھگایا، اگر اس کو لات مار کے بھی بھگائے پھر بھی وہ نہیں کہیں گے کہ مجھے بھگایا، میں نے اس کو بھگا دیا۔ جا کر ہوا سے کہتا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، یا پھر اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا کہنے لگے میں پورب سے پشچم سے پورب، میں تم سے بڑا ہوں، کیسے تم ہمارے پاس آ گئے؟ جاؤ ایک کام کرو، ہم سے بھی بڑا کوئی خاندان ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا میں تو ایک خاندان کو پہلے ریجیکٹ کر کے آیا ہوں، تم بھی کہہ رہے ہو کہ ایک اور خاندان ہے، کہاں جاؤ؟ ہوا نے کہا ہم سے بھی مضبوط خاندان، مضبوط مخلوق ہو،
پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جہاں پہ جمع ہوا ہے، جہاں پر قائم ہے، اگر ہوا بھی چلتی ہے تو پہاڑ کا کچھ اخاڑ نہیں پاتی ہے، پہاڑ اپنے جگہ پہ مضبوط ہے، پہاڑ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ چوہا پھر پہاڑ کے پاس چلے آئے، پہاڑ سے آ کے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں، تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ پہاڑ ہنس دے، ہمارے پاس، ہم اتنے ہٹے گٹے اتنے بڑے خاندان کے، ہمارے بیٹے سے شادی دلاؤ گے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے دو خاندان ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ دونوں نے لات مار کے بھگایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہاڑ نے بھی کہا کہ ہم سے بھی بڑا کوئی خاندان ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا کون؟ کہا چوہا ہے، یہ چوہا بڑا طاقتور خاندان ہے، یہ ہم کو بھی خریدتا ہے، ان کی دانت اتنی مضبوط ہے کہ ہم کو بھی خرید کے اپنے اندر یہ کھائی بنا لیتا، گھر بنا لیتا، زمین کو خرید کے اپنے اندر گھر بنا، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسٹینڈرڈ الگ ہونا نہیں چاہیے، معیار الگ ہونا نہیں چاہیے، ہم جس لیول کے ہیں اسی طرح خواب دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم مکھی ہے اور مچھر کا خواب دیکھ رہے، ہم چیونٹی ہے اور ہاتھی کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر قسمت میں ہے تو آپ کو بڑے گھر کی لڑکی مل جائے گی، آپ چھوٹے طبقے کے ہیں بڑی گھر کی مل جائے گی، یا پھر بڑے گھر کی ہیں قسمت میں ہے تو چھوٹے خاندان کی لڑکی مل جائے گی، لیکن ہمیں اور آپ کو بڑا خواب جلدی سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آپ نے ابو طلحہ کا نام سنا ہوگا، یہ اسلام بعد میں لے آتا ہے، لیکن ان کی بیوی ام سلیم پہلے اسلام لے آتی ہے۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا، ام سلیم کی خوبصورتی انہیں پسند آئی، نکاح کا پیغام دیا۔ ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، اے ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ پہلے اسلام نہیں لائے تھے ابو طلحہ، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میرے ساتھ شادی کر لو، اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گی، ورنہ پہلے میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، ابو طلحہ نے ام سلیم سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو لے کر آئے اور شادی کر لے تو ہم پر ہی الزام لگ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ سازش ہے، حالانکہ اسلام آپ کو پرمیشن نہیں دیتا اور جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ کوئی لڑکی اسلام لائے بغیر آپ ان کو بھگا کر لائیں اور شادی کر لیں تو وہ شادی جائز ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، پہلے اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، وہ اسلام قبول کر لے۔ عیسائی کی لڑکی ہو، جینی کی ہو، سکھوں کی ہے، بدھسٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر ان کے دل میں ایمان جا گیا ہے، ایمان لے کر آ گئی ہے، تبھی آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک شرط لگائی، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اسلام قبول کر لیا، مہر بن گیا، وہی چیز مہر بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہر میں ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے، کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو ابو طلحہ اور ام سلیم کی پہلی شادی جن میں مہر اسلام قبول کرنا بنا، ہم اور آپ بھی ایسی شادی کریں۔ شرط لگائے کہ میری بیوی تم میرے پاس رہو گے تو دیندار بن کے رہو گے، اور نہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ایسی شرطیں ہمیں اور آپ کو بھی لگانی چاہیے۔ شادی ہو گئی، ایک بچہ ہوا جن کا نام، یا پھر اس کو کچھ ایسی بغیر نام بے نامی کہہ لیجیے، ایک بچہ ہوا، ان سے ابو طلحہ محبت کرنے لگے اور کافی زیادہ محبت کرنے لگے، غیر معمولی محبت کرنے لگے۔ لیکن اللہ کو ایسا کرنا تھا، ابو طلحہ ایک دن جہاد میں گئے ہوئے تھے یا ایک دن تجارت میں گئے ہوئے تھے، شام سے پہلے ان کا بچہ انتقال کر گیا، ان کا بچہ مر گیا۔ میرے بھائیو، جب بچہ مر گیا، ام سلیم نے کیا کیا، ان بچوں کو گھر کے کسی کونے میں ان کی لاش کو چھپا کے رکھ دیے، ایک کپڑا اوڑھ دیے، ان کے اوپر چادریں ڈال دی، کپڑا ڈال دیا اور اس کو رکھ دیے۔ کھانا بنایا، ابو طلحہ گھر میں آئے، پوچھا بی بی کیف الغلام، بچے کیسے ہیں، بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ یعنی ان کا سانس کا کھچاؤ جو ہے زیادہ چل رہا تھا، ان کا کھچاؤ تھما ہے یا نہیں؟ ان کی بیوی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر، ان کی سانس کا کھچاؤ تھم گیا ہے۔
پہلے کے مقابلے میں وہ آرام سے ابو طلحہ بیٹھ گئے، دونوں نے کھانا کھایا، رات ہوئی تو ہم بستر بھی ہوئے، بیوی نے میک اپ کیا، بیوی نے زینت اختیار کیے اور دونوں نے ہم بستری کی۔ دیکھیے گھر میں بچہ مرا پڑا ہے، گھر کے کسی کونے میں لاش رکھی ہوئی ہے، لیکن بیوی کا کلیجہ دیکھیے، ام سلیم کا کلیجہ دیکھیے، گھر کے اندر لاش کو چھپائے ہوئے ہیں، اپنے شوہر کو کھانا کھلا رہے ہیں اور رات میں اپنے شوہر سے مل بھی رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شوہر باہر سے آئے اور شوہر کو کوئی ایسی بات بتائے جس سے شوہر ناراض ہو جائے، شوہر کو ایسی بات بتائے جس سے شوہر غصے میں آ جائے اور غصے میں آ کر مجھے طلاق ہی دے دے یا گھر سے باہر نکل جائیں، گھر سے ماں باپ کو نکال دے، وہ نہیں چاہتے تھے۔ اور نیک بیوی کی پہچان بھی یہی ہے۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی بہترین عورت کون سی ہے، ای النساء خیر، بہترین عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، ایسی عورت جب اس کو شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، شوہر جب اسے دیکھے تو دیکھ کر اسے شوہر خوش ہو جائے، یعنی وہ ایسے چہرہ بنائے، ایسا قوت بنائے جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو اس بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسی عورت کو بہترین عورت کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں ام سلیم یہ چاہتی تھی میرے شوہر آئیں گے، راستے میں تھکا ہوا ہے، تجارت میں ہو سکتا برکت ہوئی یا نہیں، منافع ہوا یا نہیں، کاروبار میں برکت ہوئی یا نہیں، گھر میں آئیں گے میں بتاؤں گی کہ میرے شوہر آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کا بچہ مر گیا ہے، میرا شوہر نہ کھانا کھائے گا نہ کچھ کرے گا، اس لیے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ رات میں ہم بستر ہوئی، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد بیوی نے ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا ہے میرے شوہر ایک مثال دی، اگر آپ کو کریلا باڑی والے کوئی امانت دے، اگر کٹہل باڑی والوں کو کریلا باڑی والے کوئی امانت دے اور یہ کہیں کہ 1 مہینہ کے بعد واپس کر دینی ہے، 1 مہینے کے بعد لوٹا دینا ہے، 1 مہینے کے بعد کریلا باڑی کو سامان دے دینا ہے، 1 مہینہ اگر ہو جائے تو کیا امانت کو واپس کرنے میں کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ امانت کو واپس کرنے میں کوئی دقت ہے؟ امانت کو واپس کرنے میں کوئی دشواری ہے؟ شوہر نے کہا نہیں نہیں، اگر کریلا باڑی والے نے امانت دی ہے تو کٹہل باڑی والوں کو چاہیے کہ 1 مہینے کے بعد اس امانت کو ویسے ہی واپس لوٹا دے۔ آئے میرے شوہر، اللہ نے آپ کو ایک امانت دی تھی، امانت کے طور پر اللہ نے آپ کو بچہ دیا تھا، اللہ نے آپ کو ایک لڑکا دیا تھا، اللہ نے آپ کو اللہ نے اولاد دی تھی، اللہ نے ایک بچہ دیا تھا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس امانت کو کل دن میں واپس لے لی ہے۔ کتنی بہترین مثال دی ہے کہ امانت اگر کوئی دے کیا اس کو واپس کرنے میں جھگڑنے کی بات ہے؟ لیکن میرے بھائیوں آج کل کسی کو اگر ادھار دے دو تو وہ آدمی جج بن جاتا ہے، پیسہ مانگنے جا، بھائی آج نہیں ہے کل آ جانا، 10 دن بعد آ جانا، یعنی پیسہ آپ کا ہے، آپ نے اس کو قرض دیا ہے، اگر آپ مانگنے جائیں گے وہ آدمی جج بنا بیٹھے رہے گا۔ یہ امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں، اور امانت میں خیانت کرنے والے منافق ہیں جو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، جہنم کی گہرائی۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آواز آئی، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ یہ آواز ایسی ہے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال تک اس پتھر کو بھگایا گیا، جاتا رہا جہنم کے کھائی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر، جاتے جاتے آج اس کے اندر گرا ہے، یہ اس کی گہرائی ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کی یہ سزا ہے کہ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے۔ اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، آپ کا بچہ تھا مر گیا ہے۔ ام سلیم نے صبر کیا، اگر آج کے اس دور کی ماں اور بہنیں ہوتی کیا صبر کرتے؟ نہیں، سینہ تان کے غریبان پھاڑ کے ایسا ویسا۔ میرے بھائیوں زمانے جاہلیت کی طرح رونا اور روتے میرے بھائیوں، اگر ایسا رونا روتے ہیں تو یقین جانی وہ اولاد آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے۔
آپ کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے نہیں کہیں گے کہ اللہ یہ میری والدہ تھی، یہ میرے گارجین تھے، دنیا میں میں نے ان سے الگ ہوا، آپ نے مجھے بیکٹ کیا، علیحدگی اختیار کیے، ہمیں بھی شوق تھا ایک ساتھ ہم مدرسہ ہاٹ جاتے، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مدرسہ جاتے، نہیں جا سکا، تم نے دنیا میں مجھ سے چھینا تھا، آخرت میں نہ چھین، ایک جگہ پہ جگہ دے۔ اللہ کب جگہ دیں گے؟ اگر اپنی اولاد پر صبر کر رہے ہیں تو میرے بھائی، ورنہ نہیں، وہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ ابو طلحہ نے کہا میری بیوی تم نے مجھے رات میں کیوں نہیں بتائی؟ بیوی نے کہا میرے شوہر اگر میں نے رات میں بتا دی ہوتی تو آپ نہ آ کر کھانا کھاتے، نہ ہم بستر ہوتے، آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کرتے، آپ ہو سکتا ہے پریشان ہو کر آئے، تھکا مندہ تھے، پریشان حال تھے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو بتا دو۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول کو یہ حال سنایا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو برکت کی دعا دی وہ دعائیں تھی، اللہ ان دونوں میں، یہ دونوں جو رات میں ہم بستر ہوئے ہیں، اے اللہ یہ جو دونوں رات میں ملاقات کیے ہیں، یہ دونوں ہم بستر ہوئے، ہم بستری کیے ہیں، اے اللہ ہونے والے ان کے نطفے میں اولاد عطا فرما، اور وہ اولاد عطا فرما جو سب کے سب عالم ہو، قاری ہو۔ تاریخ والے لکھتے ہیں 1 سال پورا نہیں ہوا، ایک بچہ ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور ان کے جتنے اولاد ہوئے، جتنے لڑکے ہوئے، سب عالم تھے، سب قرآن کے حافظ تھے، سب عالم تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی روایت بھی ہے کہ فقال رجل من الانصار، انصار کے ایک آدمی نے کہا فرأيت لهم 9 اولاد كلهم قد قرأ القرآن، کہ میں نے دیکھا کہ ان سے 9 لڑکے پیدا ہوئے، 9 لڑکے پیدا ہوئے، اور سب کے سب قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے۔ دعاؤں کی اثر ہے میرے بھائی، دعاؤں کا اثر ہے، دعاؤں کی یہ برکت ہے، اور یہ برکتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے صبر کی، اللہ کے رسول نے برکت کی دعائیں دی، اولاد ہوئی، کچھ ہی دنوں میں گھر میں اولاد ہوئی، اور سارا پورا گھر عالموں سے بھر گیا۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ جب اولاد انتقال کر جائیں اس پر صبر کریں، لیکن ایسی مائیں کہاں ہیں؟ مسلمانوں لکھو، اگر مر جاؤ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، زندہ رہو تو ہم سے پوچھنا، آنے والی پیڑھی میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی اولاد کو سکھ نہیں دے سکتی ہے، اپنے آنچل میں سکھ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ یہ جینس پہننے والی مائیں، جینس پہننے والی بہنیں جن کی آنچل ہی نہیں ہے، تو یہ اپنی اولاد کو آنچل میں سکھ کہاں سے دیں گی؟ لکھ لینا، میری ان باتوں کو نوٹ کر لینا، اگر زندہ رہو تو ہم سے پوچھنا، مر جاؤ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ آنے والے پیڑھیوں میں ہماری ماؤں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ ان کی آنچلیں نہیں ہوں گے جن سے یہ اپنی اولادوں کو سکھ دے سکیں گے۔ میرے بھائیوں، جینس پہننے والی عورتیں، ان کے پاس آنچل کہاں سے ہوں گے؟ اللہ کی قسم، عریانیت زیادہ ہو جائیں گے، بے حیائی زیادہ ہو جائیں گے، ننگا پن زیادہ ہوں گے۔ یہ عریانیت جب ظاہر ہو جائے، یہ قیامت کی ایک علامت ہوں گی۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی، ان من اشراط الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی۔ ان کی شرط یہ ہے کہ کھلے عام لوگ زنا کریں گے، سڑکوں پہ کریں گے، اس دور کا اچھا آدمی وہ مانا جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ پردے کے پیچھے سے نہ کر لے۔ میرے بھائیوں، یہ عریانیت قیامت کی ایک پہچان ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک آئیڈیل ماں بننی چاہیے، ایک آئیڈیل دیندار بہن بننی چاہیے۔ یہ نصیحت ہے ان عورتوں کے لیے۔ ماں کی جو دعا ہوتی ہے، اگر ماں اپنی اولاد پر بد دعا کر دیں وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ پوری تقریر دعاؤں کے سلسلے میں آؤ، ایک اور واقعہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ایک عابد تھا جن کا نام جریج تھا۔ یہ اپنے عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نماز میں ایک دن مشغول تھے، نماز میں مصروف تھے، ان کی ماں آئی اور آواز دی، یا جریج یا جریج۔ یہ بندہ نماز میں مشغول ہے، اپنے من ہی من میں سوچ رہا ہے، اللہ ایک طرف تیری نماز ہے، دوسری طرف میری ماں کی آواز ہے، میں اپنی ماں کی بات سنوں یا نماز پڑھوں؟ نماز کو اگر چھوڑ رہا ہوں تو اپنی ماں کی بات، اگر میں اپنی ماں کی بات سن رہا ہوں تو نماز چھوڑنا پڑے گی، اگر نماز ادا کر رہا ہوں تو اپنی ماں کی بات چھوڑنا پڑے گی۔
اپنی ماں کی بات چھوڑ دیا، نماز پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا دن آیا، ماں نے آواز دی، پھر جریج نماز میں مشغول ہے۔ جریج کے سوال وہی سوال کہ ایک طرف نماز ہے دوسری طرف ماں کی آواز، جریج نے اس کی بات نہیں سنی اور نماز میں مشغول رہا۔ تیسرے دن بھی مشغول رہا، ماں نے غصے میں آ کر جریج کو بد دعا دے دی، بد دعا دے دی۔ اور کیا بد دعا دی کہ کعبے کی رب کی قسم، اللہ کی قسم، اے جریج تمہارا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، کسی زانیہ عورت سے ملاقات نہ کر لو، کسی بدکار عورت سے ملاقات نہ کر لو، کسی زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، تب تک تمہاری موت ہی نہیں ہوگی۔ کیا بد دعا دی؟ زانیہ عورت سے پہلے ملاقات کرو گے اس کے بعد بد دعا ہوں گے۔ جنگل تھا، آس پاس میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، جنگل میں بھیڑ دم پہ چلا رہے تھے، وہیں پر ایک طوائف رہا کرتی تھی، ایک بدچلن عورت رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس بدچلن عورت کو پیسہ دیا اور کہا اے بدچلن عورت یہ جو عبادت خانہ میں مصروف ہے تم ان کو پھنساؤ۔ یا پھر وہ بدچلن عورت ان آدمی کے پاس گیا، ان عبادت خانے میں مصروف عابد کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگی اے عابد، اے عبادت کرنے والے، تم میرے ساتھ زنا کرو، تم میرے ساتھ زنا کرو، میں آزاد ہوں، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم میرے ساتھ زنا کرو۔ اس نے کہا چل ہٹ، اس نے اس کو ہٹا دیا، دور کر دیا، انہوں نے زنا نہیں کیا میرے بھائیوں۔ لیکن اس عورت نے کیا کیا، اس چرواہے کے پاس گئی اور چرواہے سے زنا کر لیا، اور زنا کر لیا تو ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس زانیہ عورت نے، اس فاحشہ عورت نے اعلان کر دیا، پورے کٹھل باری میں اعلان کر دیا، پورے کٹھل باری میں اعلان کر دیا، پورے مدرسہ ہاٹ میں اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ جو عابد عبادت خانے میں مشغول ہے، یہ جو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، مجیب الرحمان جو ٹانگی بستی میں ہے، اس کی وائف جس کو ہم لوگ کالو کالو کر کے بلاتے ہیں، اس کی وائف انتقال کر گئی۔ سب کو مل کر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں یہ بول رہا تھا کہ جریج نے ان کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، لیکن جریج پر الزام لگ گیا، تہمت لگا دی۔ کس نے؟ اس بدچلن عورت نے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ آدمی مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک زانیہ عورت سے منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا، لوگ دھر دھر سے گئے اور ان کے عبادت خانہ کو توڑ دیا، ان کے عبادت خانہ کو توڑ دیا، اور وہ کہتا رہا یا اللہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، آئے اللہ ان عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، آئے اللہ تو اس کو سچ ثابت کر دے۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو جریج نے محلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے کٹھل باڑیوں، اے مدرسہ ہاٹ والوں، اے کشن گنج میں رہنے والے لوگوں، ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اور اس بچے کو بلایا گیا، چھوٹا بچہ ہے، گود میں دودھ پی رہا ہے، جن کے پاس زبان نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے بچے سے سوال کیا جریج نے اور کہا اے چھوٹا بچہ یہ بتاؤ کہ من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہا تھا نا کہ قال عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جبکہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اللہ نے قوت گویائی دے دی، زبان دے دی۔ تب اس آدمی نے کہا کہ اے لوگوں تم لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، میں ان چھوٹے بچے سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا ابو کون ہے۔ جب پوچھا کہ من ابو کا، تمہارا ابو کون ہے، چھوٹا بچہ بول اٹھا قال الراعی، میرا ابو تو چرواہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صفائی بیان کر دی اللہ رب العالمین نے کہ جریج نے غلط کام نہیں کیا تھا میرے بھائیوں، اور یہ ظاہر ہو گیا کہ جریج نے غلط کام نہیں کیا تھا، لوگوں نے الزام لگایا تھا۔ الزام تو کسی کے اوپر لگ سکتا ہے،
अम्मा आयशा पर भाई इल्जाम लगा, यूसुफ जैसे पाकीज़ा रसूल पर इल्जाम लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिए। जुरैज पर इल्जाम लगा, उनकी इबादत खाना को तोड़ दिया गया। जब साबित हो गया कि जुरैज ने गलत काम नहीं किया, तो उन लोगों ने कहा, उनकी कौमों ने कहा कि जुरैज, हम तुम्हारी इबादत खाना को सोने का कर देंगे, चांदी का कर देंगे। जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जिस तरह था, लकड़ी का था, मिट्टी का था, उसी का बनवा दो। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 मर्तबा सोच लिए। अल्लाह ने ये सफाई बयान कर दी कि ऐ लोगों, जुरैज सही है, ये बच्चा जुरैज का नहीं है, चरवाहा का है। तो उनकी माँ ने जो बद्दुआ की थी, हालांकि बद्दुआ लगी नहीं, लेकिन कम से कम इल्जाम तो लगा। जुरैज पर इल्जाम लगा, उनकी माँ ने बद्दुआ की थी। कहां से कहां मैं बात को लाया और आखिर वहां तक आपको पहुंचाया कि उनकी मां ने बद्दुआ की कि तुम मरने से पहले किसी जानिया औरत का चेहरा देखोगे, मुलाकात करोगे। जिना नहीं किया था, लेकिन चेहरा तो देखा, मुलाकात तो हुई। मेरे भाइयों, हालांकि वो जुरैज इबादत खाना में मशगूल था, इबादत खाना में मसरूफ था और नमाज में मशगूल था, इसलिए अपनी माँ का जवाब नहीं दिया। लेकिन हम और आप अपने जिंदगी पे झांके, अपने गरीबान पे झांके कि माँ को न जाने कितनी तरह से सताते हैं, कितनी तरह से सताते हैं, प्यार करते हैं। जरूरी है आप बीवी से भी कीजिए। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आप दुनिया में सबसे ज्यादा किनसे प्यार करते हैं? आपने कह दिया, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से कर रहा हूँ, हजरत आयशा से कर रहा हूं। इसलिए प्यार करना गलत नहीं है, मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन माँ का प्यार अलग है, बीवी का प्यार अलग है। बीवी की मोहब्बत अलग जगह पे है, बीवी की मोहब्बत अलग जगह पे, माँ की मोहब्बत अलग जगह पे है। मेरे प्यारे साथियों, जुरैज ने गलत काम नहीं किया, लेकिन जुरैज के ऊपर इल्जाम तो लगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर माँ बद्दुआ दे दे तो वो बद्दुआ आपको लग जाएंगे। इसलिए माँ बाप की बद्दुए से बचिए। माँ बाप जो होते हैं वो अपनी औलाद के लिए सही सोचा करती है। आए मेरे भारतवासियों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, इसी ज़िम्न में एक बात मुझे याद आए कि आप भारत के नागरिक हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो माता पिता है और आप उनकी औलाद हैं। ये इस ज़िम्न में बात आई, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूं कि जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद के लिए नहीं चाहते हैं कि मेरी औलाद शराब पिए, मेरी औलाद नशा करे, मेरी औलाद चोर बने, उसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक शराब ना पिए। मेरे भारतवासियों, हम और आप अपना दामन फैला कर ये कहें, क्या है लोगों, भारत में हर गांव ऐसा होना चाहिए। जिस तरह साउथ इंडियन में आज भी जाइए, वहां पर आपको एक इलाका ऐसा नजर आएगा, जब आप वहां प्रवेश करेंगे, जब आप वहां कदम रखेंगे, आपको बड़े बड़े और मोटे हुरूफ से लिखा हुआ नजर आएगा, मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े हरफों में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आप ऐसे इलाके में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर दहेज का नाम का कोई निशाना नहीं है, दहेज नाम का निशाना नहीं है, दहेज नाम की कोई चीज नहीं है। मोटे हुरूफ से लिखा हुआ है कि आप ऐसे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे इलाके में दाखिल हो रहे हैं जहां पे दहेज लेना हराम है, मना है। हम भारत की गवर्नमेंट से ही अपील करते हैं कि पूरी हिंदुस्तान में हर बोर्ड में, हर दरवाजे में यही मोटे हुरूफ से लिखी हुई बात होनी चाहिए। इसलिए कि गवर्नमेंटों, सरकारों, आप वालिद है, आप वालिदा है, आप गार्जियन है और पब्लिक आपकी औलाद है। आप कैसे ये चाहते हैं कि आपकी औलाद शराब पिए? आप कैसे ये चाहते हैं कि आपकी औलाद सिगरेट पिए? मेरे भाइयों, जिस तरह बिहार के अंदर नीतीश की गवर्नमेंट ने कानून लगाया, पाबंदी लगाए कि शराब नहीं पी सकते हो, पूरे भारत के अंदर भी ऐसी ही पाबंदी होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंटों, आप माता पिता है और सारी पब्लिक आपकी औलाद है। आप अपने पब्लिक औलाद के लिए कैसे सोच सकते हैं कि मेरी पब्लिक औलाद शराब पीकर मर जाए, कैंसर होकर मर जाए? मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं,
तादाद भले ही कम हो, सोशल मीडिया के जरिए आपको मालूम होगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत में मुसलमानों से सिर्फ और ईसाइयों से सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान वासियों से ये कहा जाता है कि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है, अगर पर्यावरण को सुरक्षा रखना है तो भारत के अंदर हर हर गली में, हर हर रोड में, हर हर सड़क में पेड़ लगाया जाए, दरख्त लगाया जाए। लेकिन आपको मालूम होगा कि एक नशा जिनका सिगरेट, जिनका नाम सिगरेट कहते हैं, जब सिगरेट इंसान पीता है, आपको उनकी कंपनी का जायजा लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी स्टडी कीजिए कि 500 तकरीबन सिगरेट बनाने में एक पेड़ काटा जाता है। क्या यही पर्यावरण की रक्षा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम भारत में पेड़ लगाएं और सिगरेट कंपनी इन पेड़ों को काट कर सिगरेट बनाए, जिनको पीकर इंसान कैंसर हो जाए, इंसान के पास कैंसर की बीमारी हो जाए और इंसान उस कैंसर की बीमारी से मर जाए। मेरे भाइयों, ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा मुल्क है, ये हमारा सोने का चिड़िया हमारा मुल्क है, जिस मोटरसाइकिल पर 2 से 3 आदमी बैठने पर गवर्नमेंट ये पाबंदी लगाती है, नहीं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूं कि 3 आदमी मत बैठाओ। हम मानने के लिए तैयार है, 2 से 3 आदमी नहीं बैठाते हैं, लेकिन यही सरकार, रेलवे सरकार, यही सरकार, यही रेलवे सरकार, यही गवर्नमेंट रेल की डिब्बा में जहां पर 70 सीटें होती है वहां 600 टिकटें बेचते हैं, 700 टिकटें बेचते हैं, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते हैं। मेरे भाइयों, जरूरत है, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे हमें दबाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा प्यारा सा मुल्क है, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें और आपको जरूरी है कि हर गली में, हर दरख्त, हर सड़क पे हम दरख्त लगाएं, लेकिन इन दरख्त को सिगरेट में, इन बीड़ियों में ना हम काट के खत्म करें। मेरे भाइयों, हमें और आपको पर्यावरण की रक्षा करनी है। मस्जिद का जलसा है, मैंने आपसे पहले ही अपील की है कि 10, 20, 100, 50 यहाँ आप गुत्तिया तौर पर दे के जाएं। मेरे भाइयों, टाइम भी खत्म हो गया। आपको उस्मान के सिलसिले में बता रहा हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी और आपकी तरह नहीं थे कि हमें और आपको बोलना पड़ रहा है। जंग तबूक का ऐलान हुआ कि यहाँ पर दहन की जरूरत है, कुछ मालों की जरूरत है। हज़रत उस्मान गनी को जब पता चला कि यहाँ दान की जरूरत है, यहाँ ज़कात की जरूरत है, यहाँ कुछ मालों की जरूरत है, घोड़े की जरूरत है, ऊँटों की जरूरत है, लोग पहले ही से दान ला कर भर दिए। हजरत उस्मान गनी जो माल लेकर आए, एक थैली में 1000 अशरफियों से भरा हुआ थैली लाकर उस्मान गनी पहले ही से रख दिए। अल्लाह के नबी ने देखा तो खुश हो गए और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, आय अल्लाह उस्मान से राजी हो जा, आय अल्लाह उस्मान से राजी हो जा, इसलिए कि उस्मान ने खुश कर दिया है। आय अल्लाह उस्मान ने इतना माल दिया है, इतनी अशरफिया दिए हैं कि अल्लाह, अल्लाह उस्मान ने मुझे खुश कर दिया है, आय अल्लाह तू भी उस्मान से राजी हो जा। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपने देखा कि उस्मान गनी और मालदार है, तो आपने मजीद तरकीब दिलाए कि आए उस्मान, आप तो मालदार हैं, आप तो और ज्यादा देने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने उस्मान को तरकीब दी तो उस्मान और माल ला कर दे, और उस्मान ने कहा, अल्लाह के नबी मैं 100 और देने के लिए तैयार हूँ, 100। आपने मजीद तरकीब दिलाई कि उस्मान तुम और देने की ताकत रखते हो, तुम और माल दो। हज़रत उस्मान ने और 100 दे दिए। अल्लाह के नबी ने और तरकीब दिलाए, हज़रत उस्मान ने और 100 दे दिए। इसी तरह करते करते हज़रत उस्मान ने 300 दे दिए, किसी ने कहा 700 दिए, किसी ने कहा 800 दिए। जब ये ऊंट दे दिए तो हज़रत उस्मान के लिए अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। माँ अमिला बादल यौम कत्तो, आज की बात से उस्मान कोई नेकी ना करे, कोई गुनाह ना करे, कोई नेकी ना करे, कोई नेकी ना करे, फिर भी उस्मान जन्नती है, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो हजरत उस्मान गनी इस तरह माल देने वाले दानी थे मेरे भाई।
ایک مرتبہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، مدینے میں غلہ نہیں آ رہا ہے، مدینے میں اناج نہیں آ رہا ہے، آسمان نے بارش برسانا چھوڑ دیا ہے، یہ زمین سبزہ نکلنا چھوڑ دیا ہے، زمین سے پودا نہیں اگ رہا ہے، زمین سے غلہ نہیں ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سنا ہے کہ حضرت عثمان ملک شام سے تجارتی قافلہ مال لے کر آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ ان کے ساتھ ہے اور اسی پر لادا ہوا مال لے کر آ رہے ہیں۔ مکے اور مدینے کے تاجروں نے سنا، مدینے کے تاجروں نے سنا کہ عثمان مال لے کے آ رہے ہیں، تو پہلے ہی لائن لگا دیے کہ عثمان 100 کا مال لے کے آئے ہیں، ہم اسے 200 میں خرید لیں گے، 250 میں بیچ لیں گے، اس لیے کہ یہاں مال نہیں ہے۔ عثمان جب مال لے کر آئے، عثمان کے پاس سارے تاجر پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے عثمان آپ 100 کا مال ہمیں 150 میں دے دیجئے۔ حضرت عثمان کہتے لوگوں آئے تاجروں، مجھے تو پہلے ہی اتنا مل رہا ہے۔ تاجر کہنے لگے عثمان ہم 100 کا مال 150 نہیں 200 میں لیں گے، ہم 250 میں بیچ دیں گے۔ عثمان کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ہم 100 کا مال 200 میں بھی نہیں، اتنا تو مجھے پہلے ہی سے مل رہا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ آخر میں بات سمجھ میں آئی، کہا تب ایک کام کرو 100 کا مال 300 میں دے دو، مجبوری ہے کوئی بھی خرید لے گا۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پہلے سے اتنا مل رہا ہے۔ تاجر لوگ کہنے لگے آئے عثمان، مدینے کے اندر جتنے تاجر ہیں سب تاجروں کو جانتا ہوں، میں نے جتنی قیمت لگا دی اس سے زیادہ قیمت کوئی اور نہیں لگا سکتے ہیں۔ جس طرح کٹھل باری میں کوئی اگر مکئی خریدے اور یہاں جتنا تاجر ہو، یہاں جتنے لوگ خریدنے والے ہو، کٹھل باری کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو اناج 2000 میں بک رہا ہے، کوئی تاجر اگر 2000 میں خرید رہا ہے تو 2100 میں خریدنے والا کوئی دوسرا تاجر نہیں ہوگا۔ اسی طرح تاجروں نے کہا عثمان ہم جانتے مدینے کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں ہے کہ ہم نے جتنا مال میں قیمت لگا دیے اس سے زیادہ لگائے۔ حضرت عثمان نظر آسمان پر اٹھائی اور کہنے لگائے تاجروں مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، میرا اللہ دے رہا ہے۔ تاجروں 100 کا مال 200 دے سکتے ہو، بھلا آیا اور طاقتور ہے، بڑا پونجی والا ہے 300 دیا، کوئی مروڑی آیا 400 دیا، 500 دیا، 600 دیا، 900 دیا، اس سے زیادہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اے تاجروں مجھے سب سے زیادہ دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیوں حضرت عثمان اگر چاہتے کہ وہاں مال نہیں آ رہا ہے، غلہ نہیں آ رہا ہے، 100 کا مال 1000 میں بیچ سکتے تھے، 2000 میں بیچ سکتے تھے۔ جیسے یہاں کبھی کبھی ہم سن رہے ہیں کہ نمک نہیں آئے گا، کبھی کبھی یہ سن رہے ہیں کہ تیل نہیں ملے گا، جیسے پیاز کا ریٹ کبھی کبھی 200 250 100 پلس ہو جاتا ہے، ہم اور آپ خرید کے اس کو جمع کر لیتے ہیں کہ اس کو بعد میں نہیں ملے گا، 50 میں خریدیں گے 100 میں بیچیں گے، یہ تجارت غلط ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسا وہ لوگ چاہ رہے تھے، تو حضرت عثمان اگر چاہتے تو زیادہ کما لیتے تھے، لیکن عثمان نے کہا نہیں ہم اس طرح مال نہیں کمائیں گے، اس سے زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے۔ تب عثمان نے اعلان کیا جتنا غلہ آیا ہے، جتنا اناج آیا ہے، مدینے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، مدینے کے اندر جو حاجت مند لوگ ہیں، جو محتاج ہیں، جن کے پاس غلہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو بلاؤ اور سارے مالوں کو یتیموں میں بانٹ دو، غریبوں میں بانٹ دو، محتاجوں کو دے دو۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا دانی جو 150 یہاں دے کر جائے؟ میرے بھائیوں دنیا